بہت وقت نہیں رہ گیا، یہ بات انشاءاللہ کل آخری مجلس میں آئی، مگر آج کا آخری جملہ، اس کے بعد مصائب کا بیان۔ الحمدللہ کسی نہ کسی طرح آج کی مجلس ہو بھی گئی اور 1.25 گھنٹے سے زیادہ کی ہو، یہ صرف آپ کا تعاون اور آپ کا جذبہ تھا کہ میں پڑھتا چلا گیا۔ مگر اس جملے میں مجلس ختم کروں کہ مومن چاہے کربلا میں حسین کے ساتھ ہوتا اور چاہے آخری زمانے میں امام زمانہ کے ساتھ، اس کی ذمہ داری سب سے پہلی بنتی کہ اپنی اولاد کو اس قابل بناؤ کہ لشکر امام میں شامل ہو سکے۔ حسین کے لشکر میں کوئی بے پردہ عورت نہیں تھی، نعوذ باللہ۔ حسین کے لشکر میں کوئی بے نمازی نوجوان نہیں تھا، نعوذ باللہ۔ حسین کے لشکر میں کوئی گانا سننے کا شوقین نہیں تھا۔ یہ سب اگر ڈھونڈنا ہے تو لشکر یزید میں ملے گی، اور یہی امام زمانہ کی بہترین تیاری۔ یہ تیاری نہیں ہے کہ مولانا فلاں جگہ زلزلہ آ گیا اب امام آنے والے، فلاں جگہ طوفان آ گیا اب امام آنے والے، فلاں ملک میں یہ سیاسی رد و بدل ہوا امام آنے والے۔ بس جہاں کسی نے کوتاہی کی اپنی اولاد کو تیار کرنے میں، گویا اس نے حق کربلا ادا نہ کیا۔ کربلا کی ہر مثال یہ کہ ہر آدمی مرنے کو تیار، مگر اپنی اولاد سمیت۔ جو بہت چھوٹے چھوٹے بچے تھے، بس براہ راست میں مصائب پر آ گئے، جو بہت چھوٹے چھوٹے بچے تھے، حسین اپنے چھوٹے بچوں کو میدان میں لائے، لیکن جو دوسرے چھوٹے بچے تھے وہ بھی جہاد کربلا میں کام آئے۔ تبھی تو تاریخ کا ایک فقرہ ہے، جب کربلا سے یہ قافلہ چلا تو 60 سے زیادہ بچے تھے، اور جب شام پہنچا تو 12 یا اس سے بھی کم بچے رہ گئے۔ سوال کرنے والا سوال کرے گا، یہ باقی بچے کہاں چلے گئے؟ آج دہشت گردوں اور ہائی چیکرز کے دل میں بھی رحم آ جاتا، ہم نے عورتوں اور بچوں کو رہا کیا، مگر یہ یزیدیت ہے۔ کیا ایک بچہ رہا کیا گیا؟ جی نہیں۔ تاریخ بتاتی ہے۔ دو جملے ہیں، ایک آج آ رہا ہے، ایک کل اگر ہمت ہوئی خولی کا واقعہ پڑھنے کی تو کل آئے۔ جب زینب کبریٰ شام میں داخل ہوئی تو تاریخ کہتی ہے کہ جن لوگوں نے کربلا میں زینب کو دیکھا تھا، خواتین، شام میں زینب میں 2 تبدیلیاں دیکھی۔ چہرہ بھی زخمی تھا اور سر بھی، سارے بال خون سے رنگین تھے۔ مولا کربلا سے شام تک زینب پر کیا ایسی مصیبت آ گئی کہ زینب کا سارا سر، زینب کا سارا چہرہ زخمی۔ ایک سوال کا جواب امام دے رہے ہیں، ایک سوال کا جواب خولیہ ملعون نے دیا۔ آج آدھی روایت 11 محرم کو قافلہ چلا، محملیں نہیں ہیں، عماریاں نہیں ہیں، بیویوں کے دونوں بازو، دونوں ہاتھ گردن سے بندھے ہوئے اور گود میں بچے بٹھائے گئے، اور یہ عرب کے وحشی اور جنگلیوں دوڑتے ہیں، بچے ماں کی گود سے اچھل کے زمین پہ گرتے ہیں۔ سب سے پہلے گرنے والی کا نام تھا سکینہ۔ یہ جملہ میں بہت ہلکے طریقے سے پڑھ رہا ہوں، نہ مجھ میں پڑھنے کی ہمت ہے نہ آپ میں سننے کی، مگر بتانا بھی ہے بہت ہلکے انداز۔ جب زندان شام میں سکینہ کو دفن کیا گیا تو جملہ آتا ہے کہ سکینہ کو جلے ہوئے کرتے میں دفن کیا گیا۔ اور آگ کہاں سے پہنچی؟ شام غریبہ جب خیمے چلے، سکینہ سب سے آخر میں نکلی تھی، سکینہ کا کرتا جل گیا۔ مگر دوسرا جملہ کہ لہو بھرے ہوئے کرتے میں دفن کیا گیا،
یہ سکینہ کا سارا کرتا خون سے کیسے بھر گیا؟ یہ ایسے کہ سب سے پہلا بچہ جو اونٹ سے راستے میں گرا وہ ننھی سکینہ تھا۔ کیونکہ باقی بچے تو پھر بھی ماؤں کی گود میں بٹھائے گئے، ہاتھ بندھے ہیں، مگر بندھے ہاتھوں سے بھی بچے کو ذرا سا سنبھالا جا سکتا۔ سکینہ کو اکیلے اونٹ پر بٹھایا گیا تھا۔ یہ کسی بیوی کے ساتھ نہیں بیٹھے گی۔ قافلہ تھوڑی دور گیا، سکینہ گر پڑی۔ زینب کبریٰ جنگل سے اپنی بچی کو ڈھونڈ کے لائی، اور ڈھونڈ کے بھی کیا لائی؟ اپنی ماں فاطمہ کی گود میں بچی کو سوتا دیکھا۔ میں صرف اور صرف آپ کے جذبات کو دیکھ کے روایت کو بہت ہلکے انداز سے پڑھ رہا ہوں۔ سکینہ کو لے کے آ گئی، کہا شمر میں نے تجھ سے پہلے ہی کہا تھا بچی بہت چھوٹی، کبھی بغیر محمل و عماری کے اونٹ پر نہیں بیٹھی، یہ گر جائے گی، تو نے دیکھا نا کہ گر گئی، اب تو کسی بیوی کے گود میں بیٹھنے دے۔ شمر کہتا ہے نہیں، ہم اس کو کسی کے ساتھ نہیں بٹھائیں گے۔ زینب نے کہا کہ بچی پھر گر جائے گی۔ شمر کہتا ہے اب نہیں گرے گی، ہم نے انتظام کر لیا۔ شمر کے انتظامات بھی بڑے عجیب ہوتے ہیں۔ اگر عمر سعد سے کہا کہ اصغر کا لاشا میں ڈھونڈ کے لاتا ہوں، تو نیزے کو زمین میں گاڑ گاڑ کے اصغر کا لاشا ڈھونڈ رہا۔ ایک جگہ حسین کا کٹا سر نیزے پہ رک گیا، آگے نہیں بڑھ رہا، سارے سپاہی کوشش کر کے ناکام ہو گئے۔ شمر نے کہا حسین کے سر کو میں آگے بڑھا، ادھر نہیں گیا، کوڑا لے کے آقا سجاد کے قریب آیا، اور اس طرح سے کوڑا آقا سجاد کے بدن پہ مارا۔ سجاد جب تک کہ تیرا بابا آگے نہیں بڑھے گا مسلسل کوڑے کھاتا رہے گا۔ شمر کہتا ہے میں نے انتظام کر لیا، نہ محمل میں بٹھاؤں گا، نہ عماری میں بٹھاؤں گا، نہ کسی بیوی کے گود میں بٹھاؤں گا، لیکن اب نہیں گرے گی۔ انتظام کیا، کیا انتظام کیا؟ ریاض القدس، رسی کا ایک ٹکڑا لے کے آتا، ننھی سکینہ کو اونٹ کی پیٹھ پہ الٹا لیٹاتا، ایک بار رسی کی مدد سے ننھی بچی کا جسم باندھتا۔ زینب اب یہ بچی نہیں گرے گی، بابا کے نرم سینے پہ سونے والی اونٹ کی سخت پیٹھ پہ لیٹی اور رسی سے باندھی گئی۔ کوفے کے دروازے پہ جب یہ قافلہ رکا، رسی کھلی، زینب نے دیکھا سکینہ کا سارا کرتا خون میں بھرا، سکینہ کا سارا جسم زخمی ہے، سکینہ کا خون اونٹ کی پیٹھ پہ نظر آ رہا ہے۔ علی کی بیٹی ایک اشارہ کرے قیامت ابھی آ جائے گی، مگر حکم خدا سے مجبور۔ کہا تو اتنا کہا عباس آگے دیکھ، تو نہ رہا تو تیری بھتیجی پہ کیا گزر رہی ہے۔ یہ پہلا بچہ تھا جو اونٹ سے گرا، مگر چونکہ شمر کو سکینہ کو یزید تک صحیح سالم لے جانا تو رسی سے باندھ کے لے گیا، مگر لے گئے۔ باقی بچے اونٹ چل رہے ہیں، بچے ماں کی گود سے اچھل کے گر رہے ہیں، مائیں فریاد کر رہی ہیں واہ جدہ، ارے میرا لال، ارے میری بیٹی۔ ہمارے ساتھ کہتا ہی نہیں، بچوں پر سے اونٹوں کو دوڑا دو۔ خدا معلوم کوفے سے شام تک کتنی ننھی ننھی قبریں ہوں گی، اونٹ دوڑائے جا رہے، گھوڑے دوڑائے جا رہے، اور یہ معصوم زندہ ہیں، جانوروں کی ٹانکوں تلے ایک مرتبہ تڑپ تڑپ کے شہید ہو رہے۔ آخر وہ منزل آ گئی۔ اس زینب نے دیکھا یہ ظالم فریاد نہیں سنتا، اب جو ایک مرتبہ بچہ گرا، ایک بار نہیں اب جتنی مرتبہ بچہ گرا، زینب نے قافلہ روکنے کے لیے اپنے آپ کو چلتے اونٹ سے گرا دیا۔ زینب گری، عمر سعد کو اب قافلہ روکنا پڑا، زینب کو تو لے کے جانا ہے شام تک، مگر آپ نے ابھی بھی زینب کے مصائب کو سمجھا نہیں۔ راستے میں اب جتنے بچے گر رہے ہیں انہیں بچانے کے لیے زینب چلتے اونٹ سے اپنے آپ کو گرا رہی ہے۔
میری وجہ سے قافلہ رکے گا. گرنے والا جب گرتا ہے تو پہلے